بھی چھوٹے بھی، بڑوں کا زیادہ حق ہے، چھوٹے بھی ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جو بندی ہوتی ہے نا، یہ پوری دنیا میں بھیجنی ہوتی ہے، اور بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کا تن من دھن نبی پاک کے نام پہ ملا، انہی کے نام پہ قربان۔ تو پھر یہ ڈھیلا ڈھالا پروگرام نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں بولنے کی باری آئے ایسا بولو جس طرح شیر گرج کے بولتا ہے۔ جب درود و سلام کی باری آئے تو عرش الہی کو ہلا دو، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے۔ بڑے نہیں بولتے، بڑے بھی بولا کریں، سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آبائک واہل بیتک واصحابک واولیائک سیدی یا حبیبی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 یاروں کا صدقہ، بھائی ہنسو نہیں نا، بری بات ہے، ادب۔ 4 یاروں کا صدقہ، 4 یار مانتے ہیں نا، تو انہی کے بعد سے ادب سے بیٹھے ہیں۔ 4 یاروں کا صدقہ، سب پیاروں کا صدقہ، 11ویں مال شریف، پنجتن پاک کی پنجتن کی برکت کا صدقہ، سبحان اللہ۔ 11ویں شریف اور 12ویں شریف کے وسیلے سے 4 سے 12 منٹ ٹوٹل۔ آپ ادھر ٹائم دیں گے سامنے، جب 11 منٹ ہوں گے تو قاری شاذل صاحب جو یہاں میرے بعد نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، نائب امام ہے ماشاءاللہ، حافظ قرآن، تراویح بھی پڑھائیں گے مظفر آباد میں، تو یہ صلاۃ و سلام بھی یہی پڑھائیں گے، اور میں دعا بھی ان سے منگواؤں گا، ویسے مانگ لیتے ہیں ماشاءاللہ، ٹرین ہو چکے ہیں۔ کل کے جمعے پر بھی انشاءاللہ یہ جو بعد میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے، میں نے چونکہ وہاں پڑھانا ہوتا ہے تو یہاں بھی یہ صلاۃ و سلام کی بات میں انشاءاللہ یہ پڑھائیں گے۔ تو آپ سے چند باتیں، بھائی آ گیا ہو نا بیٹا، آ گیا ہو میرے بیٹا، یہ تو گناہ ہے، محفل چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، آگے قریب آؤ، چند باتیں ضروری سن لو۔ 3-4 دن کے بعد آ رہی ہے شب برات، لیلۃ البرات جس کو کہتے ہیں، شب برات بھی کہتے ہیں۔ بھائی دیواریں چھوڑ کے آگے آ جائے، تھوڑا سا گناہ ہے دیواروں پہ، ٹیک لگانا گناہ ہے مسجد میں، یہ بوڑھوں بیماروں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اب آگے ہیں، تربیت کریں اپنی۔ تو شب برات آ رہی ہے، اس کے بارے میں سن لیں، جتنے بھی عقیدے کے لوگ ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، عمومی طور پہ سارے اس بات پر متفق ہیں، جمے ہوئے ہیں کہ شب برات کے اندر رات کی عبادت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور سب سے بڑھ کر حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور حدیث پاک میں وہ حدیث شریف جس میں نبی کریم علیہ السلام کا فعل مبارک ثابت ہے۔ انشاءاللہ شب برات کو محفل لگی یا نوافل ہوئے، میں بھی ہوا، کیونکہ اس رات کو ہماری اور بھی کئی مقام پر حاضری ہونی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اجتماعات لوگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ باقی نفل پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، کوئی اگر منع کرے تو اس کی بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے، کم مائگی ہے، ورنہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیں، حدیث شریف ہے ترمذی شریف کے اندر، صحیحین 6 کتابوں کے اندر میں سے ایک کتاب ہے ترمذی شریف، نقل کیا انہوں نے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہارے میرے پیارے سونے نبی، سبحان اللہ، عزت والے نبی، شان والے نبی، ملاد والے نبی، 11ویں پاک کو قبول کرنے والے نبی، کیونکہ حضور غوث پاک 11ویں مناتے تھے، خاتم میں رسول پاک نے قبولیت کی مہر لگائی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک ہیں اپنی قبر انور میں، لیکن وہ جب چاہیں جہاں چاہیں آ جا بھی رہے ہیں، اور سب کی محفلیں دیکھ کے سن کے قبولیت کی مہر بھی لگا رہے ہیں۔ صحیح اور عقیدہ یہی چیز ہے، صحیح عقیدہ یہی ہے۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اور بھی 5 بیویاں تھیں، 10 شادیاں تھیں آپ کی ماشاءاللہ، اور ایک ہی وقت میں تو آپ فرماتی ہیں کہ باری تھی میرے گھر آپ کی قیام کی، رات کو رسول پاک علیہ السلام نے میرے پاس رہنا تھا، تو رات جب آدھی ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں، بھائی پیچھے ہو جاؤ تھوڑا سا، بستر پر آرام فرماتے، میں بھی موجود تھی، کہ اچانک ہی رسول پاک وہاں سے غائب ہو گئے، میں بڑی پریشان۔ تو مختلف روایات ہیں، لیکن ساری روایات زبردست ہیں، ٹھیک ہیں، عقل بھی تصدیق کرتی ہے اور واقع ہے بھی ایسا۔ تو ایک بڑی جو روایت وہ یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ باری میری تھی،
تو آپ تشریف کہاں لے گئے؟ اور بھی بیویاں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں بس دل میں خیال آیا؟ اور دل میں خیال کا آنا یہ آتا رہتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ بندہ بیٹھا یہاں ہوتا ہے خیال کراچی ہوتا ہے، بیٹھا یہاں ہوتا ہے تصور میں پنڈی پہنچا ہوتا ہے، لاہور کے کوئی جلوے دیکھ رہا ہوتا ہے، دادا صاحب کے جلوے، بیٹھے یہاں پہ ہیں غوث پاک کا نام آیا، غوث پاک کا چہرہ سامنے، بیٹھے یہاں پہ تصور میں کعبہ، خانہ کعبہ، بیٹھے یہاں اور مدینہ پاک کے جلوے۔ یہ خیالات کی تصورات کی دنیا بہت تیز رفتار ہے، اور ایک ہی وقت میں آ رہی ہے جا رہی ہے دائیں بائیں، یہ اللہ کی قدرت۔ تو آپ نے دل میں خیال کیا کہ باری میری موجود نہیں، بس خیال میں ڈھونڈنے نکلی ادھر ادھر دائیں بائیں، جب دیکھا تو کہیں نہ ملے، تو مجھے تمہارے پیارے نبی میرے نبی ملے جنت البقیع قبرستان کے اندر، جو جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ شریف کا سب سے بڑا، جہاں اس وقت 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں۔ امام حسن جیسی ہستی، حضرت عثمان جیسی ہستی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی، اور سب سے بڑھ کر بی بی فاطمہ جیسی ہستی رضی اللہ عنہا، مالک جنت عام فرمانے کے، اور بڑی بڑی شخصیات وہاں پہ عام فرمانے۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں، قبرستان ہے، سر مبارک سجدے میں ہے، اور میں نے جب قریب جا کے سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہیں، اور آپ اللہ سے امت کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ ایسا کریم کوئی دکھاؤ نا مجھے، ایسا مہربان کوئی دکھاؤ نا مجھے۔ تو ان کا تو نام جب آ جائے تو پھر سما یہ ہونا چاہیے، یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، سبحان اللہ، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ بھئی جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ ہونٹ کھولے میرے پاک نبی امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، امت کے غمخوار نبی، جب ہونٹ مبارک کھولتے ہیں، لب ہلتے ہیں، آواز آتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی۔ سبحان اللہ، میں بھی ہونٹ کھولتا ہوں، آپ بھی کھولتے ہیں نا، تو ہر دفعہ تو ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے، ہر دفعہ حدیث شریف نہیں پڑھتے، ہم سے تو بڑے گناہ ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، استغفر اللہ نہیں بولنا چاہیے، ہم غیبت بھی کر بیٹھتے ہیں اسی زبان سے، اور ہم چغلیاں بھی کھا لیتے ہیں، اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قربان جائیں امام حسن کے نانا جان پر، سبحان اللہ، امام حسین کے نانا جان پر، بی بی زہرا کے بابا جانی پر، نبی اور رسولوں کے تاجدار پر، امت کے غمخوار نبی پر۔ جب آپ کے ہونٹ مبارک ہلتے ہیں تو قرآن برستا ہے۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب وہ بولے تو رب کا قرآن آ گیا۔ تو یہ تو پھر 100% ہے، 500% ٹھیک ہے کہ شب برات میں جاگنا چاہیے، اور اجتماع کر لیں تو بھی سبحان اللہ، انفرادی کر لیں تو بھی سبحان اللہ، امیر ہو تو بھی سبحان اللہ، غریب ہو تو بھی اللہ کے آگے جھک کر نبی کا وسیلہ دے کر مانگنا ہمارا کام ہے، رحمت کی بارش برسا دینا رب کا کام ہے۔ تو یہ شب برات پر انشاءاللہ پھر موقع ملے گا، جمعے میں بھی انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ تو اب 2 یا 3 منٹ کے اندر شان غوث اعظم سن لیں۔ ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، کبھی 11ویں کو، کبھی 12ویں کو، کبھی 13ویں کو، مختلف تاریخوں کو، کسی بھی تاریخ کو منائیں سبحان اللہ۔ عقیدہ صحیح ہو، غوث اعظم پاک کی محبت سینے میں ہو، اور ان کا ادب آنکھوں میں ہو، اور زبان ان کی شان میں بولنے والی ہو۔ جب بھی ان کی شان کی محفل 11ویں شریف کسی بھی تاریخ کو مناؤ، خدا کی قسم خدا بھی خوش ہوتا ہے، رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ 11ویں شریف میں نعوذ باللہ کوئی دنیا کے کام تو ہوتے نہیں، تلاوت ابھی آپ نے سنی، قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے بتاؤ ذرا مجھے؟ قرآن کریم پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، 1 ارب پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اسی طرح جب درود شریف پڑھا جاتا ہے نعت شریف سے پہلے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بھی بڑھ جاتے ہیں۔
تو محفل 11ویں شریف سے پہلے آپ نے تلاوت کی، عین عبادت، درود و سلام پڑھا، عین عبادت۔ پھر جب شان مصطفیٰ بیان کی قاری شادل نے اور ان بچوں نے مل کر یعنی نعتیں پڑھی تو خدا کی قسم رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی شان، رسول پاک کی شان بیان ہوتی ہے، اہل بیت کرام کی، صحابہ کرام علیہ الرضوان کے واقعات ہوتے ہیں، اولیاء کرام اور پیروں کے پیر 11ویں والے سرکار کی شان بیان کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول تو پہلے ہی فرما رہے ہیں۔ اب 11ویں شریف کے اس محفل کی شان کے بارے میں سوچیں، بھائی ادھر نہ لگانا پیچھے بیٹھ گئی نا مجبور ہو رہا، تو یہ ویڈیو نہ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں حدیث شریف ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، میرے پیارے نبی، تمہارے نبی، ٹوٹے دلوں کے سہارے نبی، اونچی بول کے سبحان اللہ جن کی شان میں بولا جاتا ہے وہ پیارے نبی، وہ فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ اس بات کو سن لو جو میں فرما رہا ہوں، صحابہ تم آگے بتا دینا، وہ آگے بتا دیں گے، قیامت تک میرا فرمان لوگوں کی آنکھوں میں اور دلوں میں جمتا چلا جائے گا۔ عند ذکر الصالحین، یہ آگے لئے ہیں سامان ختم بات کریے ہیں ابھی، عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، اللہ کے رسول پاک نے خوشخبری دے دی اور فرما دیا، 500% ٹھیک فرما دیا، میں کہتا ہوں 1000% ادھر چھوٹا ہے، شان مصطفیٰ بہت بڑی ہے۔ فرما دیا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، نیک لوگوں کا، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا وہاں پہ نزول ہوتا ہے۔ یہ تو نیک لوگوں کی بات ہے، تو جو نیک بنانے والے ہوں، غوث اعظم ہوں، امام مولا علی پاک کی اولاد، بی بی فاطمہ کی اولاد میں، امام حسن کی اولاد میں، امام حسین پاک کی اولاد میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جب ذکر ہو تو پھر کتنی رحمت برسے گی، سبحان اللہ، ہے کوئی اندازہ؟ تو اس لیے ہم سارے مل کر آئے دن کبھی شب جمعہ میں، کبھی جمعہ میں، کبھی 11ویں شریف کو، کبھی 13ویں شریف کو ہم بہانے تلاش کر کر کے ان کے نام کی محفل سجا کے رب رسول کے قدرت کو سلوٹ کرتے ہیں۔ تو اب با ادب سارے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کریں، یا نبی